براہ راست اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ بولیے ذرا کیا ہے؟ عظیم معجزہ۔ اس طرح حضور کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، اسی طرح سفر معراج بھی اللہ کے محبوب نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، ان معجزات میں دو معجزے حضور کے سب سے بڑے ہیں۔ کتنے معجزے؟ دو معجزے حضور کے سب سے بڑے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج ہے۔ دو معجزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے ہیں، اور معجزہ کی بالکل سادہ ڈیفینیشن، عام بندے کی سمجھ میں آنے والی اس کی جو تعریف ہے یہ ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کیے جانے کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے۔ کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر سے یا حکیم کعبہ سے چلا، جاتے ہوئے میں نے وضو کیا، جس بستر سے میں نکل کر گیا، جس دروازے کو میں کھول کر گیا، پہلے میں چلتے چلتے سارا زمینی سفر طے کر کے مقصد اقصا میں گیا، سارے نبیوں کو وہاں پر نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، پہلا آسمان بھی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان بھی طے کیے، سدرۃ المنتہا پر بھی گئے۔ ساری کائنات کی حد جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضور وہاں پر بھی تشریف لے کر گئے، مقام دنا پر گئے، تدلہ پر گئے، کعبہ پر، قوسین پر، پھر لا مقام پر، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، نبیوں سے ملاقاتیں بھی کی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی، سورہ نجم پڑھ کر دیکھیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اسی طرح حضور واپس تشریف لائے، پھر اسی جگہ پر آئے جہاں سے چلے ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب میں جاتے ہوئے وضو کر کے گیا تھا، اس وضو کا پانی ابھی زمین پر چل رہا تھا، وضو کا پانی ابھی زمین پر چل رہا تھا، زمین پر پانی چل رہا تھا، بستر جہاں سے نکل کر گئے تھے وہ ابھی گرم تھا، دروازے کی وہ کنڈی جسے کھول کر گئے تھے وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ اتنا طویل اور اتنی مسافت کر کے حضور واپس بھی تشریف لے آئے۔ عام بندہ جب عقل کا ترازو لگاتا ہے، اس عقل کے ترازو پر حضور کے سفر معراج کو رکھتا ہے، تو اس وقت انسان کی جو عقل ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ کیا ہے؟ جواب دے جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کیا، ان سارے کے ساروں سے خطا یہی ہوئی ہے، غلطی یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا لے جانے والا کون ہے اور جانے والا کون ہے، اس طرف نہیں ان کی توجہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی، لہٰذا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو یہ جو معراج ہے یہ حالت بیداری میں نہیں ہوا، یہ حالت نیند میں ہوا ہے۔ کیا حالت نیند میں ہوا؟ ذہن میں رکھ لیں، حضور نے یہ جو سفر کیا جس کا کیٹیگوری کے لیے قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نیند میں معراج نہیں تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم بیداری والا معراج تھا، جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید نے تو اتنے اشارے اس پہ دیے ہیں، اہل علم نے کتابیں بھر دی ہیں اس پر، میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو۔ کس کو؟ اپنے خاص بندے۔ عبد کا لفظ استعمال ہوا، گرامر کے اعتبار سے عبد اسے کہتے ہیں کہ جس کی روح بھی ساتھ ہو اور جسم بھی ساتھ ہو۔ تو یہ واضح میں رکھ لیں، جب بندہ حالت نیند میں کوئی خواب دیکھتا ہے، تو حالت نیند میں جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو خواب کے اندر صرف روح پرواز کرتی ہے، جسم پرواز نہیں کرتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کرے اپن سارے واجدی رات مدینہ کی زیارت ہوئے خواب دے اندر، کئی اس واسطے نہیں کیا بھی شاید پیسے نہ لگا، خواب میں جانے تو کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو جب دیکھیں نا بندے کو خواب آتا ہے، بندہ خواب میں نہ جانے کہیں چلا جاتا ہے، کتنے دور سیر کر کے آتا ہے، ایمان سے بتائیے جب بندے کو حالت خواب میں انسان کہیں کا منظر دیکھتا ہے تو کیا وہ اپنے بستر سے ہوا میں اڑ کر چلا جاتا ہے؟ وہیں پہ ہوتا ہے، صرف روح پرواز کرتی ہے۔ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے علیحدہ ہو کر پھر جاتی ہے النوم کالموت، کہ جو نیند ہوتی ہے وہ موت کے برابر ہوتی ہے۔ نیند ہوتی ہے کس کے برابر؟ موت کے برابر۔ اکثر ہمارے بزرگ کہتے ہیں مریا کے ستا کو برابر، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اللہ سو جاتا ہے نا گہری نیند، روح اس میں سے نکل جاتی ہے، روح اس میں نہیں ہوتی۔ جب انسان سو جاتا ہے وہ پھر جاتی ہے ہاں انسان کی فطرت، مزاج، سوچے، خیالات ہوتے ہیں۔ اچھے بندے کو روح اچھی وادی میں لے جاتی ہے، خیالات سوچنے والے کو بری وادی میں لے جاتی ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ انسان کی روح جاتی ہے اور انسان کا جسم جو ہے وہ وہیں پر برقرار رہتا ہے۔
وہیں پر برقرار رہتا ہے۔ انسان جب خواب کے عالم میں سیر کرتا ہے، انسان کی روح سیر کرتی ہے، تو ذرا ایمان سے بتائیے گا، روح کو پرواز کرنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے کسی گاڑی کی، کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے سواری کی؟ روح جب بھی پرواز کرتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی خدا کا صلاحیت کے ساتھ جاتی ہے، اس کو گاڑیوں کا اور کسی چیز کی سواری کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ حالت نیند میں ہوئی ہے، اگر حالت میں نیند میں ہوئی ہے تو پھر ان کو اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نبی کی حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت سے ایک سواری بھیجی جسے براق کہتے ہیں، برق سے بنا ہے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، یعنی جیسے بجلی کی رفتار تیز ہوتی ہے ایسے ہی اس براق کی رفتار تیز تھی، اس لیے اسے براق کہتے ہیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ خواب میں جب روح پرواز کرتی ہے اسے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور کے لیے تو اللہ نے سواری بھیجی ہے۔ جب سواری بھیجی ہے تو پھر حضور کی روح نہیں بلکہ حضور کی روح اور جسم دونوں نے مل کر معراج کا سفر کیا۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور ان کی امامت کروائی، تو ایمان سے بتائیے گا کیا زندگی میں یا تاریخی انسانی میں کوئی ایسی جماعت ہوئی ہے کہ جہاں مقتدی تو سارے روح مع الجسم کھڑے ہوں لیکن مصلی پر جو امام ہے اس کی صرف روح کھڑی ہو، اس کا جسم نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر فزیکلی پیچھے مقتدی جسم والے ہیں تو امام بھی جسم والا ہی ہوگا۔ تو پھر اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں جب حضور تشریف لے کر گئے وہاں جا کر سارے نبیوں نے حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، چاہے وہ آدم صفی اللہ ہے، چاہے وہ نوح نجی اللہ ہے، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، چاہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، چاہے وہ یوسف حسن اللہ ہے، اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ سارے کے سارے محبوب نبی کا استقبال کرتے ہیں اور حضور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور سارے نبی زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ سب انبیاء بچھ گئی، بھی آ گئے، رسول آ گئے، جن کا انتظار تھا وہ امام الانبیاء آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نے فزیکلی روح مع الجسم، اپنے روح اور جسم کے مطابق دونوں چیزوں کے ساتھ ان نبیوں کو نماز پڑھائی، اس لیے حضور علیہ السلام کا لقب ہے امام الانبیاء۔ امام الانبیاء کہ نبیوں کا امام۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور علیہ السلام کا بہت عظیم معجزہ ہے، بہت عظیم معجزہ، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور کو باقی معجزات عطا کیے اسی طرح حضور علیہ السلام کو یہ سفر معراج کا معجزہ عطا کیا۔ ایک طرف ابو جہل تھا جو تکذیب کرنے والا، انکار کرنے والا، دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر جو تصدیق کرنے والے، وہ جھوٹوں کا امام بن گیا، یہ سچوں کے امام بن گئے۔ وہ انکار کرنے والوں کا امام بنا اور یہ اقرار کرنے والوں کے امام بن گئے۔ پھر قلندر لاہوری اقبال بولا، اقبال نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس نے کہا کہ اگر حضور کے سفر معراج کی بات آ جائے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں ہو گیا۔ فرمایا کہ اسی طرح جیسے صدیق اکبر نے عشق پر بنیاد رکھی اسی طرح تیرے لیے بھی حکم ہے کہ من و ان حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو مان لیا جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ سفر معراج اسی طرح حضور کا معجزہ ہے جس طرح باقی معجزات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ حضور نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ زمین پر کھڑے کھڑے حضور نے انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب یہاں پر جو سائنس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا جو مدار ہے اس کی مسافت کتنی بڑھتی ہے، 3,84,400 کلومیٹر، 3,84,400 کلومیٹر یہاں زمین کے مدار سے چاند کی اپروچ ہے۔ جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور 3,84,400 کلومیٹر رہنے والا چاند
فقط حضور کے ایک اشارے انگلی کے ساتھ دو ٹکڑے ہو جائے اور دو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ جائے۔ اب یہاں پر کوئی عقل کا اندھا اگر اپنے عقل کے ترازو کو لگائے اور وہ سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے 3,84,400 کلومیٹر، کوئی ایسی مشین نہیں بھیجی، کوئی ایسی سائنٹیفک لہر نہیں گئی، کوئی ایسی رو نہیں گئی، کوئی الیکٹرانک وینٹیلیٹر نہیں گیا، صرف فقط مصطفیٰ کا اشارہ کیا ہے۔ جس نبی کا اشارہ 3,84,400 کلومیٹر پر کھڑے چاند کو دو ٹکڑے کر کے نبی کے قدموں میں لا سکتا ہے، کیا وہ نبی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر معراج نہیں کر سکتا؟ پھر آپ یہ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ، ہماری یہ انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کو یہاں سے کٹ لگا دیا جائے، ان کے اندر سے خون تو بہہ سکتا ہے، لیکن ایسے ہی انگلیوں کو کسی برتن میں ڈال دیں تو کیا میرے اور آپ کے یا وقت کے بڑے کسی انگلیوں سے کیا پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام جب صحابہ کرام پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، محبوب نبی نے ایک جھاگر کے اندر ہاتھ ڈالا اور حضور نے فرمایا کہ جب تک آپ لوگوں کی پیاس ختم نہیں ہو جائے گی تب تک میں اپنا ہاتھ نہیں نکالوں گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث پاک، 1500 صحابہ، 3000 اونٹ، سب نے پیٹ بھر کر پانی نوش بھی کر لیا، وضو اور غسل کے لیے جمع بھی کر لیا، جب تک حضور کا ید اللہ والا ہاتھ اس برتن کے اندر رہا پانی کے چشمے نکلتے گئے۔ عقل اس بات کو مان گئی کہ انگلیوں سے چشمے نکل سکتے ہیں، جس طرح عقل یہ مان گئی کہ 3,84,400 کلومیٹر دور چاند دو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ سکتا ہے، جس طرح ابو جہل کی مٹھی کے اندر وہ کنکر جو ابو جہل نے کہا کہ محمد بتا میرے پاس کیا ہے، حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر بتایا کہ ہم کیا ہیں۔ جس طرح کنکر یعنی پتھر گفتگو کر سکتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام سفر معراج بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پترے پارے کے اندر جہاں یہ سفر معراج بیان کیا نا، وہاں اللہ نے اسلوب بھی بڑا خوبصورت رکھا۔ حضور نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا، بلکہ اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، یعنی جو خود رب لے کر گیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے سفر معراج کا انکار کرے گا وہ حضور کے سفر معراج کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ نے دعویٰ کیا اس اللہ کے دعوے کا انکار کرے گا۔